السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں اجمل جامی۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے کیونکہ کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کوئٹہ پھر سے لہو لہو ہے، 70 افراد شہید ہوئے ہیں، اکثریت ان میں وکلاء کی ہے اور درجنوں افراد ایسے ہیں جو زخمی ہیں۔ کچھ جماعتوں کی جانب سے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی جا رہی ہے، قلعدم تنظیموں کی جانب سے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ایک اہم اجلاس بھی بلایا کوئٹہ میں، اس میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیر اعظم نے بڑی کیٹیگوریکلی ایک اہم سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ دشمن سی پیک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ آرمی چیف سے منسوب ایک بیان یہ تھا کہ کے پی کے میں آپریشن ضرب اسب کیا گیا جس کے بعد دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ کے پی کے کی بجائے بلوچستان میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے دنیا اسپیشل میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بیرسٹر علی ظفر صاحب، کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ جناب شاہ لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں اور افغان امور کے ماہر تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوں گے۔ سب سے پہلے علی ظفر صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آج پورے پاکستان کے لیے بالخصوص جو وکلاء برادری ہے ان کے لیے بہت ہی افسوسناک دن ہے، سیاہ دن ہے۔ کوئٹہ میں بلوچستان میں جو کریم تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، وکیل تھے جنہوں نے وکالت کو نئی جو جہتیں ہیں وہ متعارف کروائیں وہاں پر کوئٹہ میں، ان کو چھین لیا گیا ہم سے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے وکلاء کمیونٹی کا کوئٹہ کے آج کے واقعے میں؟ دیکھیں جی، اس جو حملہ ہوا ہے اور جس میں شہید ہوئے ہیں وکلاء، آپ کے میڈیا کی اور پبلک کے بھی لوگ، ان میں سے بہت سارے وکلاء کو تو میں بہت پرسنلی جانتا تھا۔ وہ میرے بزرگ تھے، دوست تھے، بھائی تھے، ان سے کچھ دن پہلے بھی باتیں ہو رہی تھیں اور بڑی بڑی ان کی ویژنز تھیں اور بڑی بڑی انہوں نے لوگوں کے حقوق کے لیے جنگیں لڑیں کورٹ کے اندر، اور وہ بالکل محب الوطن پاکستانی تھے اور بڑا پیار کرتے تھے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے بہت بار کہا کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے حکومت کچھ کرے، بیکاز بہت سیکیورٹی کا ایشو ہے، کوئی انتظامات نہیں ہوئے اور یہی ہوا۔ پھر آپ دیکھیں آج کا جو واقعہ ہے، میں اپنی طرف سے بھی اور پوری پاکستان کے سارے وکیلوں کی طرف سے جو شہید ہیں ان کے خاندانوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی دعا گو ہوں۔ جی انشاءاللہ، ہمارے بھی دیکھیں جی، ڈان نیوز کے کیمرامین شہید ہوئے ہیں، آج ٹی وی کیمرامین شہید ہوئے ہیں ان دی لائن آف ڈیوٹی۔ پھر دنیا نیوز کے رپورٹر فرید اللہ خان جو زخمی ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے، کوائٹ انفارچونیٹ فار آل۔ لیکن یہ بتائیں کہ وکلاء کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ آپ اس کی کیا وجہ سمجھ آئی آپ کو؟ کیوں کر وکلاء کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس کا تو وکلاء کمیونٹی جو ہے یہ قوم کے جو ہر فرد ہے اس کے حق کے لیے لڑتی ہے۔ وہ جسٹس سسٹم کا ایک سمبل ہے، بلکہ ایک ستون ہے۔ اور جب جو دنیا کی آپ تحریک میں دیکھ لیں، تحریکوں میں دیکھ لیں، آپ جب بھی دہشت گرد اٹیک کرتے ہیں وہ انٹلیکچوئل کمیونٹی کو سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں، وہ سب سے سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے آپ کی پوری جو خوف جو پھیل جاتا ہے ان کو ٹارگٹ کرنے سے پورے ملک میں، وہ ان کا دہشت گردوں کا ایم ہوتا ہے۔ تو میں ہم اس کو انفیکٹ ہم نے اس کو دیکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انصاف پہ، یہ جوڈیشل سسٹم پہ ایک اٹیک ہے۔ اسی لیے ہم نے اتنا اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ فرد پاکستان کا اس کو سیکیورٹی نہیں فراہم کی جائے گی، ہم اب اس بار نہیں چین سے بیٹھیں گے۔ میرے ساتھ آپ رہیے گا کیونکہ ہمیں اس دنیا اسپیشل میں بھی جوائن کیا ہے جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے ایک بار پھر سے دنیا نیوز کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان پچھلے ایک دہائی میں جس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں سے متاثر رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد تک کو نشانہ بنایا گیا، مزاروں کو نشانہ بنایا گیا، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، اب وکلاء کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کیا یہ کنسسٹنسی ہے اس دہشت گردی کی، یا یہ والی جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آپ دیکھیں، ایک تو بالکل ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایک حملہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک بم دھماکہ، اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی، بلال انور قاضی صاحب کو انہوں نے شہید کیا، پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ حملہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپتال جو ہے سول اسپتال کوئٹہ، یہاں پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جماعت الاحرار جو ہے، تحریک طالبان پاکستان کا جو ایک دھڑا ہے، اس نے ذمہ داری قبول کی ہے
اور اس تنظیم نے پہلے بھی کئی اس طرح کے حملے کیے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں. لیکن میں یہ دیکھیں مختلف جو ہمارے طبقات ہیں، پروفیشنز ہیں، ان کے اوپر بار بار حملے ہوتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہر طبقے کو، ہر پروفیشن کے لوگوں کو پریشان کیا جائے، ان کو صدمہ پہنچایا جائے تاکہ وہ لوگ پھر احتجاج کریں، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ بھی ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے ان کی ہمیشہ کہ خوف و حراس پیدا ہو جائے. تو یوسف صاحب یہ فرمائیے، جماعت الاحرار جو ہے سپلنٹر ہے ٹی ٹی پی کا، اس کی سٹیٹمنٹ آج ایسوسیٹ پریس نے بھی چلائی ہے کہ انہوں نے فون کر کے ہمیں تصدیق کی اور وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو بھی ہم جاری کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بالکل دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت الاحرار کی موجودگی کے بارے میں بلوچستان میں کوئی ایسی کریڈیبل اطلاع پہلے نہیں تھی. تو اگر انہوں نے اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے تو یا تو وہاں پہ ان کی رسائی ہو گئی ہے، وہاں پہ ان کے سلیپر سیل بن گئے ہیں. اور چونکہ اس تنظیم نے، اس گروہ نے داعش کے ساتھ الحاق کیا ہے، افغان طالبان سے علیحدہ ہو کے ان کی مخالفت کر کے انہوں نے داعش کا ساتھ دیا، القاعدہ کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی شاید ہم دیکھنا پڑے گا کہ کیا داعش کے لوگ ہیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں، کہ انہوں نے یہ اکٹھے مل کر یہ حملہ کیا ہو. لیکن یہ جو جماعت الاحرار ہے یہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے. یہ تحریک طالبان پاکستان کا پہلے حصہ رہی کئی سال تک. جب مولانا فضل اللہ اس تنظیم کے سربراہ بنے تو یہ دڑا جو ہے یہ ان سے ٹوٹ گیا، اور اس کے سربراہ جو ہیں کمانڈر وہ عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی، یہ مومند ایجنسی کے رہنے والے ہیں. اور وہیں پہ ان کے اکثر جو فائٹرز ہیں اور لوگ ہیں، اور انہوں نے پہلے جو حملے کیے کافی حد تک وہ مومند ایجنسی میں، پھر قریب ہی چارسدہ ہے، مردان ہے، پشاور، یہاں پر انہوں نے اکثر حملے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ احسان اللہ احسان نے بھی انہیں جوائن کر رکھا ہے، وہ اب ان کے ترجمان بھی ہیں. جی میں گزارش کرتا، پھر ہم نے دیکھا کہ احسان اللہ احسان جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ میں لا لے انہوں نے، وہ بھی اب ترجمان ہے اس جماعت کے، جو آج بیان ان کا جاری ہوا اے پی کے ذریعے، اس میں ہم نے دیکھا ان کا نام. ہاں بالکل، یہ جو ہے نا یہ مومند ایجنسی کے رہنے والے ہیں، اور پہلے جب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تھے تو وہاں پر بھی یہ ترجمان تھے، اور یہاں پر بھی ترجمان بن گئے ہیں. پہلے ایک بڑی تنظیم، ایک متحد تنظیم کے ترجمان تھے، لیکن بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اور یہ پھر ابھی جو ان کی اپنی تنظیم ہے یہ وہیں کے رہنے والے ہیں، مومند ایجنسی کے، اور وہیں پہ انہوں نے بڑے بڑے حملے کیے. تو رحیم اللہ یوسف صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپریشن ضرب ازد یا نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہم جو ٹرائبل بیلٹ تک کے پی کے کا وہاں سے ان کو ختم کیا گیا، ان کے سلیپر سیلز ختم کیے گئے، تو انہوں نے بلوچستان میں سیف ہیونز ڈھونڈ لی اور وہاں جا کے ٹھکانے بنا لیے، کیونکہ آرمی چیف نے یہ بھی بیان دیا ہے نا کہ دہشت گردی کی توجہ اب بلوچستان کی جانب ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ یہ مل کر کارروائیاں کرتے ہیں، تو بظاہر تو مختلف دڑے ہیں، لیکن جب یہ کوئی بڑی کارروائی کرتے ہیں خاص طور پہ کسی ایسے علاقے میں جو افغانستان سے دور ہو یا فاٹا سے دور ہو، تو وہاں پر یہ اتحادی بن جاتے ہیں اور مل کر کارروائیاں کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں سلیپر سیل تو تقریباً سب تنظیموں کے موجود ہیں، اور سلیپر سیل تو اس طرح ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں وہ میرے خیال میں ہر جگہ پر ہیں. بالکل ٹھیک ہے یوسف صاحب، میرے ساتھ آپ تشریف رکھیے گا. مجھے ایئر مارشل ریٹائر جناب شاہد لطیف صاحب کی جانب جانا ہے، انہوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا آپ، کیا ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی ڈسکشن یہی چل رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے مقصد کیا ہیں، اور یہ جو کارروائیاں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں. دیکھیں قطع نظر اس کے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان ساری باتوں پہ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے. اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، ان کے جو بھی مقاصد ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ خود بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں. یعنی وہ ٹی ٹی پی کے خاص کر جو ریمینز ہیں وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ جی آپ کی شریعت کو ہم نہیں مانتے، اور ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ایک دین جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن یہ خود کرنا چاہتے تھے. تو یہ خود بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا. تو
تو ایک تو یہ چیز طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسروں کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں, یعنی ارد گرد جو ہمارے دشمن ہیں, اگر را ہے, یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ را کا کام ہے اور را نے دہشت گردی کروائی, اس کو بھی مان لیتے ہیں. تو را جو ہے وہ خود تو آ کے یہاں نہیں کر رہی, ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہی ہے نا. تو یہ تو بکاؤ لوگ ہیں اور خود کو شریعت کے چیمپئن کہتے ہیں. تو یہ عناصر جو بھی ہیں, ان کے مقاصد بالکل دشمنوں نے جو ہمارے خلاف اپنے منصوبے بنا رکھے ہیں, اور خاص کر یہ سی پیک کے ساتھ یہ دشمنی جو ہے اس میں مزید بگاڑ آ چکا ہے, اور یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو ایک اتنا بڑا قدم ہم نے اٹھایا ہے. مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حفاظت کے جو ہم نے قدم اٹھانے تھے وہ کہاں ہیں. یہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی کہ جی اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, پہلے تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہم نے بنائی, جو 20 نکاتی تھی, اس پر عمل درآمد ہم نے کیا؟ وہ تو ایک ہم نے ڈاکیومنٹ بنا لی شاہد صاحب, لیکن یہ کس نے عمل درآمد کرنا تھا؟ بڑا کریڈٹ لیا, سب نے کرنا تھا, خاص کر حکومت کے زیر اثر یہ ڈاکیومنٹ بنا تھا اور ساری پارٹیاں بیٹھی تھیں. حکومت ہی کا فرض تھا کہ جو ذمہ داری جس کی ہے اس سے جواب طلبی وقت کے ساتھ ساتھ کی جائے. مثلا وہ جو ریفارمز کا اتنا بڑا ایک ایجنڈا تھا اس کے اندر, وہ پولیس ریفارمز کس نے کرنی تھیں, عدلیہ کی ریفارمز کس نے کرنی تھیں, وہ جو ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے جو مدرسے ہیں ان کی رجسٹریشن کا کام اور ان کے فنڈنگ اور دیکھنا کہ وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں, وہ سارے کا سارا آڈیٹنگ جو تھا وہ کس نے کرنا تھا, اور یہ فاٹا کی ریفارمز کس نے کرنی تھی. بالکل ٹھیک. میں ایک بریک لے لوں, قطع کلامی چاہوں گا آپ سے, میں ایک بریک لے لوں, 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک ایک لے لیتا ہوں میں. ایک تو یہ کہ افغان مہاجرین کی جو موجودگی ہے بڑی تعداد میں پاکستان میں, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, وہ کس حد تک معاون ہوتی ہے دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں, اس پر آپ کو تبصرہ کریں گے؟ جی دیکھیں, دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ایک تو میرے خیال میں کہنے کی بات ہے, دوسرا کیا ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ نہیں ہیں. ہم اکثر پولیس حکام سے اور باقی سرکاری لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کتنے افغان مہاجر جو ہیں وہ دہشت گردی میں یا جرائم میں ملوث ہیں. اکثر جواب یہ ملتا ہے کہ جتنی اس طرح کی کارروائیاں پاکستانی کرتے ہیں تقریباً وہی تقریباً فیصد افغان مہاجر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ افغان مہاجر جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ان کارروائیوں میں ملوث ہیں. البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کچھ افغان مہاجر جرائم میں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں, اور چونکہ کافی لوگ ہیں, 30 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں, تو اس میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں. پھر جو ان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہیں, تو ان کے بارے میں تو ہمیں صحیح معلومات بھی نہیں ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایسے بھی افغان مہاجر ہیں جو افغانستان کی فوج میں کام کرتے ہیں, پولیس میں کام کرتے ہیں, یقیناً ان میں جاسوس بھی ہوں گے. تو یہ مختلف قسم کی اس میں باتیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں مجموعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے افغان مہاجر جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں, دہشت گرد ہیں یا جرائم پیشہ ہیں. ایک اقلیت ان میں واقعاً ایسی ہوگی جن سے پاکستان کو خطرہ ہے. ٹھیک. میرے مارشل صاحب, آرمی چیف ہوں یا وزیر اعظم, ان کا یہ کہنا کہ سی پیک کے خلاف یہ سازش ہے, حملہ ہے, دونوں کلیئر ہیں اس بارے میں کہ یہ کارروائیاں کس چیز کو ہٹ کر رہی ہیں. اگر ہم کلیئر ہیں تو پھر ہم نے کاؤنٹر میئرز کیا لیے, اور یہ کارروائیاں سی پیک کے خلاف کون کر رہا ہے اور ہم اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ بات کر رہا تھا, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد جو دشمن ہیں ان کو سی پیک کسی طرح سے ہضم نہیں ہو رہا, اور اس میں ہندوستان جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور وہ تو اجیت دوول جو ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, وہ تو کھلم کھلا کہہ چکے ہیں نا کہ سی پیک کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, خواہ اس کی کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنا دیا را کا, جس کو خاص یہ ٹاسک دے دیا گیا, اور اس کو جو ہے اربوں روپے اس کو مہیا کر دیے گئے کہ جو مرضی اس پہ خرچہ کرنا پڑے وہ کریں, اور اس کو ناکام کرنا ہے. اور وہ کیسے ناکام کرنا ہے ہمیں سب کو معلوم ہے. یہی وہ دہشت گردی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں. خاص کر چائنا جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنے آ رہا ہے, بلوچستان کو بھی اگر بیچ میں چنا گیا تو بلوچستان کا بہت بڑا رول ہے ان ساری چیزوں میں. گوادر جو ہے وہ تو اس کا حصہ ہے. جی. تو اگر وہاں اب ان کی
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اس وقت ایفرٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے تو اس کی یہ بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا مقصد سی پیک کو سیبوٹاج کرنا ہے یا خوف و ہراس پھیلانا ہے یا یہاں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا ہے. ان کا مقصد جو بھی ہو, جب ریاست کے خلاف ایک 5th جنریشن وارفیئر, یہ انڈیا کو معلوم ہے کہ عام سرحدوں کی جنگ میں وہ اب انوالو نہیں ہو سکتا. پاکستان نیوکلیئر ملک ہے اور اس کی جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس کا توڑ ہم پہلے ہی پیدا کر چکے ہیں, تو جنگ اس کے لیے آپشن نہیں ہے. اب اگر پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو یہی 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں. ہماری معیشت کو نقصان پہنچانا ہے, دہشت گردی سے اس ملک کا دنیا میں نام بدنام کرنا ہے اور خوف زدہ کرنا ہے, خاص کر چائنیز کو, کہ یہاں پہ وہ سرمایہ کاری نہ کریں. پاکستان آج بھی دہشت گردی کی جو ہے وہ آماج گاہ ہے. یہ ہے اس کا ارادہ. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. پلان کہاں ہے, ایئر صاحب میرے ساتھ آپ رہیے گا, چھوٹی سی اب میں بریک لے لوں, اور بریسٹو علی ظفر صاحب آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا, کیونکہ آپ سے ہم جانیں گے کہ اب اس افسوسناک واقعے کے بعد جو وکلا برادری ہے ملک بھر میں وہ کیا لاہ عمل اختیار کرنے جا رہی ہے. اور بریک کے بعد خصوصی طور پر ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار جناب نذیر لغاری صاحب بھی, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ابھی ہمیں شو میں جوائن کیا ہے جناب نذیر لغاری صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں. لغاری صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. یہ تو طے ہو گیا کہ سی پیک کس کس کو کھٹکتا ہے اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کون کون سی قوتیں حرکت میں آ سکتی ہیں, مان لیا. لیکن لغاری صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے ہاں بھی, اپنی صفوں کے ہاں بھی نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے, اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے, وہاں کیا کیا مسائل ہیں؟ تھینک یو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی روایت نہیں ہے اور حکمران جو ہیں وہ اپنا ملبہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس ملک کو سنبھالنا ہے, ہم نے اس ملک کو سیکورٹی کرنی ہے, ہم نے اس ملک کے شہریوں کو امن دینا ہے, ہم نے ان شہریوں کو روزگار دینا ہے, ہم نے ان کو زندگی کی سہولیات دینی ہے. یہ سارا کچھ ان کے سوچنے کا سردرد نہیں ہے. یہ صرف اپنے مفادات, اپنے ایشوز کے لیے ہوتے ہیں, اور حکمرانی جو ہوتی ہے ذاتی اس پر ہوتی ہے. ووٹ عوام سے لینے کے بعد پھر اپنی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور ہمیشہ خدمت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں, ایک دفعہ پہلے ہوا تھا, یہ اس طرح کی صورتحال تھی. سوات نو گو ایریا بن چکا تھا پاکستان کے لیے, لیکن سوات میں جب وہ ہوا, آپریشن ہوا, تو وہ ایک آپریشن اتنا بامانی تھا, اتنا نتیجہ خیز تھا کہ بہت بڑی تاریخ کی ایک جو ہے وہ شفٹنگ ہوئی ہے. وہاں سے لوگوں کو آئی ڈی پیز آئے اور اس کے بعد امن قائم ہوا اور اس کے بعد لوگ واپس چلے گئے. اب ایک بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. ایک تو یہ حکومت ہاف ہارٹڈلی یہ سارا کچھ کر رہی ہے, حکومت ساتھ نہیں ہے, حکومت اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. کیوں لغاری صاحب, کیوں حکومت ہاف ہارٹڈلی, کیوں آپ کو لگتا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ہاف ہارٹڈلی ان کی ایفرٹس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ حکومت کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. وہ ادھر اس کے حکومت کے اپنے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کے محبوب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملیٹنسی میں ہیں. ملیٹنسی خاص طور پر اس حکومت کے اپنی پالی ہوئی ہے, اپنی پروان چڑھائی ہوئی ہے, اپنی یہ ان کے اثاثہ ہیں. اس حکومت کا اثاثہ ہے ملیٹنسی, اور اس ملیٹنسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس ٹیبل کے اس طرف اور اس طرف جو ہے وہ دونوں حکومت کے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ہی محبوب قریبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان محبوب لوگوں کا نام لے لیجئے نا سرکار, آپ کی تو نظر ہے اس صورتحال پر, نام لے لیجئے, عوام کو پتہ چل جائے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ مذاکرات میں کون لوگ تھے, اس طرف سے اور اس طرف سے کون لوگ تھے, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو مذاکرات کرنے والے لوگوں کا تو اب میں اگر کہوں کہ جی یہ کسی کی یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی 1.5 سال ہی ہوا ہے, 1.5 پونے 2 سال ہوئے ہیں جب مذاکرات کا ہم نے ڈول ڈالا تھا, تو کون بیٹھا ہوا تھا اس طرف سے اور اس طرف سے. لیکن لغاری صاحب مذاکرات کو یک طرفہ تو نہیں تھے نا, حکومت کو تمام جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی, ایون عمران خان صاحب اس کی سپورٹ کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سپورٹ کر رہے تھے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا ہے, نتیجہ یہ نکلا کہ پھر دہشت گردی بڑھی, نتیجہ یہ ہوا کہ گریزن پر اور چھاونیوں پر حملے ہونے لگے, نتیجہ یہ نکلا کہ ہائی پروفائل جو ملٹری افیسر تھے وہ بھی قتل ہونے لگے. تو اس طرح کے وارداتیں ہونے لگیں تو پھر براہ راست فوج نے آ کر ضرب عزم کیا, اور اس حکومت نے اس کی اونرشپ نہیں لی ہے.
سندھ ہے جو اس کا ٹارگٹ ہے. سندھ میں جو ہے وہ اگرچہ کراچی میں امن ہے, اللہ کا شکر ہے کہ امن ہے, بڑے واقعات ہوئے, چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہوا اور واپس آ گیا ہے, امجد صابری کی شہادت ہوئی اور قاتل جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب میرے خیال میں سالو ہونے کے قریب ہے, وہ سامنے آ جائے گا. اور سندھ کے کسی انٹیریئر کے ضلع میں نہیں ہے, لیکن وفاقی حکومت شور کر رہی ہے کہ جناب پورے سندھ میں رینجرز کو اختیارات دیے جائیں, تو پنجاب میں کیوں نہ دیے جائیں, بلوچستان میں کیوں نہ دیے جائیں, اور وہاں خیبر پختونخوا میں کیوں نہ دیے جائیں. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو دستبردار کرنا ہے. بھئی کیا ہے, آپ نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنایا, اس پر عمل کرو. اور باقی جگہ پر ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگ نہیں ہوتی ہے, یہاں پر ہوتی ہے, ہمارے یہاں کراچی میں ہوتی ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ, باقی کسی کے یہاں نہ ہوتی ہے. گویا آپ یہ سمپلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اور آپریشن ضرب عضب ہو بلوچستان میں یا پنجاب میں یا سندھ میں؟ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرب عضب کا آپریشن جو ہے اس کا کوئی ایکسٹینشن ہو. اسی ضرب عضب کے لیے آپ نے جو طریقہ کار طے کیا تھا, وفاقی حکومت نے, وزارت داخلہ نے کتنے کیسز بھجوائے ہیں کہ ہاں جی یہ کیسز چلیں گے ملٹری کورٹس میں, اور کون سے دہشت گردوں کو انوالو کیا گیا. اس کا جو پہلا ضرب عضب کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرویز مشرف پر حملہ کرنے والے کچھ لوگوں کو سزائے موت ہو گئی ہے, کچھ اور لوگوں کو ہوئی ہے, لیکن جو اس کا دائرہ کار بڑھنا تھا اور وہ جو لوگ واقعی دہشت گردی میں تھے ان لوگوں کو پکڑنا تھا, تو وہ تو نہیں پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ رہیے گا, میں ذرا شاہد لطیف صاحب سے بھی اور علی ظفر صاحب سے بھی میں بات کر لوں. میرے ساتھ آپ رہیے گا. شاہد لطیف صاحب, لغاری صاحب کا یہ کنکلوژن ہے کہ حکومت ایک تو ہاف ہارٹڈ اپنی ایفرٹس میں, دوسرا ان کے اپنے پیارے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی, میں بالکل ان دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں, اور میں نے جو شروع میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, میں نے جو نشاندہی کی تھی کہ دہشت گردی پر ہم قابو کیوں نہیں پا رہے یا ہماری کمزوریاں کیا ہیں, اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ تو ایک بڑا جامع پلان تھا نا, بڑا جامع منصوبہ تھا. ساری سیاسی پارٹیاں اس میں بیٹھی تھیں, اور کافی دنوں کی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ 20 نکاتی ایک منصوبہ بنایا تھا. تو وہ منصوبہ جو ہے اس پر بتا دیجئے کہ عمل درآمد کتنے نکات پر ہوا, اور اس کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ اسی لیے نہیں ہو پائی کہ ہم اس سمت میں چلے ہی نہیں. ہم نے جتنی ریفارمز کرنی تھی اس طرف ہم نے رخ ہی نہیں کیا. اور یہ بالکل بات لغاری صاحب کی بجا ہے کہ کیا آپ صرف سندھ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, باقی صوبے کہاں ہیں؟ جو ساؤتھ پنجاب میں ہے, اور وہ جو چھوٹو گینگ کے معاملے میں کھل کر سامنے آ گیا کہ پنجاب ہمیشہ کہتا رہا صوبے کے طور پر کہ جناب ہماری ایلیٹ فورس ہے, ایلیٹ پولیس ہے, وہ اس قابل ہیں کہ شاہد لطیف صاحب, آپ کے خیال میں کیوں صوبائی حکومت پنجاب کی ہیزیٹنٹ ہے کہ وہ یہاں پر ایسی کارروائی کرے جیسے سندھ میں یا کراچی میں ہو رہی ہے؟ کیوں ہیزیٹنٹ ہے گورنمنٹ آف دی پنجاب؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ وہ آپ کو بتا دیا نا لغاری صاحب نے, ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ان کے تعلقات ہیں, اور اگر ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے تو جب رینجرز آئیں گے تو وہ تو پھر تو کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو نہیں معلوم کہ گورنمنٹ میں لوگ ایسے ہیں جن کے تعلق ان لوگوں سے ہیں؟ اگر ان کو معلوم بھی ہیں تو اس کا آپ کو معلوم ہے نا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا قانون بن گیا کہ صوبہ جب تک نہیں بلائے گا وہ نہیں آ سکتے. آپ نے یہ تماشا سندھ میں نہیں دیکھا کہ ابھی ان کی جو مدت ہے اس میں توسیع کرنا تھی, تو ہر مرتبہ جب مدت میں توسیع کرنا ہوتی ہے تو کتنا بڑا کیس بن جاتا ہے. ان کے اختیارات میں توسیع کرنا تھی, وہ ایک کیس بن گیا, اور حکم صادر ہوا کہ کراچی سے ہٹ کے کہیں ارد گرد وہ نہیں جا سکتے. یہ کتنے دنوں سے بحث چل رہی ہے. یعنی وہ رینجرز جنہوں نے کراچی کو ٹرن اراؤنڈ کیا, ایک آدمی وہاں پہ اب سکھ کا سانس لے رہا ہے. 70 سے 80% کمی ہوئی ہے جرائم میں, اور اس کے باوجود ہم یہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے کے لیے ان کو ہم نے اختیار دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہ وہ سیاسی معاملات ہیں, اور یہ بالکل بجا ہے کہ آپ جب تک ہر جگہ بلا امتیاز یہ کام نہیں کرتے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر سندھ میں یا کراچی میں آپ مجرموں کے پیچھے ہیں وہ وہاں سے غائب ہوں, کہیں اور جا کر اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا لیں, ساؤتھ پنجاب میں آ کے اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا لیں. آج بلوچستان میں شاید ان کے ہائیڈ آؤٹس بن چکے ہیں, جو اب یکدم آپ کے سامنے جو معاملہ آیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں تو وہ چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لیتا ہوں یہاں پر, لیکن علی ظفر صاحب سے گفتگو کرنی تھی اور ان کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. علی ظفر صاحب یہ فرمائیے گا بریک کے بعد کہ
آپ احتجاج اور دکھ اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن وکلا برادری نے ہمیشہ اہم قومی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، اہم نکات پر انہوں نے آواز بھی بلند کی ہے۔ کیا وکلا برادری نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کو بھی اب موضوع سخن بنائے گی، اس پر بھی احتجاج کرے گی، اس کا مطالبہ بھی کرے گی گورنمنٹ سے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بیسٹر علی ظفر صاحب، سوال آپ کے لیے میں نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا۔ وکلا برادری نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے اور اہم ملکی مسائل پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، جہاں پر افسوس ہے یا یوم سوگ منایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ لوگ اپنے کسی پلیٹ فارم سے اب گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ ایک نیکٹا نامی ادارہ بننا تھا، وہ کیوں نہیں بنا؟ اور یہ بھی دیکھیے کہ کوئٹہ جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، وہاں پر زخمیوں کے علاج معالجے کی سہولیات نہیں تھیں، اسی وجہ سے ایئر فورس کی اسپیشل ایمبولینسز آئیں، وہ کراچی لے کر گئیں۔ تو کیا کسی صوبائی حکومت کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں پر ایسی سہولیات دی جائیں کہ یہاں ہی علاج ہو سکے؟ جی، آپ کے پینلسٹ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ سی پیک ضروری ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارے ملک کی ترقی سے، اور دہشت گرد یقینی طور پہ سی پیک کو ہی ٹارگٹ بنا رہے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے سب سے ضروری چیز اس وقت ہے ہمارے جو فرد ہیں، ہماری جو ریاست کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت، جس میں ہر شخص، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، بچہ بوڑھا، سب کا خیال رکھنا حکومت کا فرض ہے، اور اسی کے لیے آپ کا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا۔ اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان پہ کسی قسم کا جو تھا امپلیمنٹیشن اس کو نہیں کیا گیا، اور اس کی کیا وجہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ میرا خیال ہے اس وقت جو ہے، جو یہ واقعہ ہوا ہے، جو ہولناک واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ امیجیٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی سٹیپ جو لینے کی ضرورت ہے، جتنے سافٹ ٹارگٹس ہیں ادھر، چاہے وہ سکول ہوں، ہسپتال ہوں، چاہے وہ کورٹس ہوں، عدالتیں ہوں، ان میں پروٹیکشن اور سیکیورٹی کی جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں جو منیمم ضروری ہیں، ان کو فوراً نافذ کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے یہ ملٹری کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو۔ اگر یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں تو آئین کے تحت ان کا فرض ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی، جو ہم لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے، اس کی سیکیورٹی بھی اسی طرح کرے جس طرح کہ ایک وی آئی پی کی کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہر شخص کی پروٹیکشن اس طرح نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم جو آئیڈینٹیفائڈ سافٹ ٹارگٹس ہیں، جس طرح ہسپتال ہو گئے، عدالتیں ہو گئیں، سکول ہو گئے، یہاں تو کم از کم ایک منیمم سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2 آئٹم، امیجیٹ آئٹم یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم کومنگ آپریشن شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے، اور ہم بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کومنگ آپریشن ہونا چاہیے، یہ آپریشن پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بلوچستان کو ریسٹرکٹ ہو یا کراچی کو، یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، یہ KPK میں بھی ہونا چاہیے، ہر جگہ ہونا چاہیے پاکستان میں، تاکہ ہم کوم کر سکیں۔ اور کومنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ سول سوسائٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے، ان کو بھی بتایا جائے کہ ان کا کیا رول ہے، کیونکہ آپ جب ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب کومنگ آپریشن ہوتا ہے اس میں سول سوسائٹی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سول سوسائٹی کو اعتماد میں لے گا کون یہاں؟ یہ تو لینا پڑے گا جی، اسی لیے تو ہم نے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم اگزامپل بنائیں گے، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی یہ شہادت کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، ہم اس پہ پورا عمل درآمد کرائیں گے، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلی بار آپ کو پتہ ہے ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا ایک وکلا برادری کو، جو انٹیلیجنسیا ہے، جو پلر ہے ہمارے جسٹس سسٹم کا، ان کو اس طرح ٹارگٹ ہوا ہے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ساری جنگ میں۔ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں لغاری صاحب کی جانب جانا چاہ رہا ہوں۔ لغاری صاحب، اپوزیشن نے جہاں پر بے شمار سیاسی معاملات پر آواز اٹھائی، احتجاج بھی کیا، پلاننگ بھی کی، اکٹھے ہو کر بیٹھ بھی گئے، لیکن اس طرح سے کیا اپوزیشن نے اس اہم معاملے پر جس کی جانب نشاندہی آپ نے کی یا شاید لطیف صاحب کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر عمل درآمد ہونا تھا، حکومت کی ذمہ داری تھی اس پر عمل درآمد کرنا، نیکٹا بننا تھا، نہیں بن پایا، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیوں نے ان مسائل پر بھی اسی تندہی سے آواز اٹھائی جس طرح وہ دیگر معاملات پر اٹھاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپوزیشن ہے کہاں پر، جو اپوزیشن وہ ہے وفاق میں،
وہ 2 صوبوں میں حکمران ہے اور جو حکمران پارٹی ہے وہ 2 مزید صوبوں میں حکمران ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ تو حکومت میں ہیں جماعتیں، جو اپوزیشن جماعتیں وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے وہ ملک میں قیام امن کی ذمہ دار وہ جماعتیں بھی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، وزیر اعظم کی اور ان کی کابینہ کی کیا ترجیحات ہیں اور ان کے رفقا کی کیا ترجیحات ہیں. خود ان 2 صوبوں میں بلوچستان میں اور پنجاب میں جہاں پر وہ حکمران ہیں وہ ان کی کیا ترجیحات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. ہم ہمیشہ سے چیخ رہے ہیں بھائی یہاں پر نرسریاں ہیں، آپ کے یہاں قلعے بنے ہوئے ہیں ملیٹنسی کے، آپ کے یہاں پروان چڑھ رہی ہے ملیٹنسی، آپ کے یہاں ٹریننگ ہو رہی ہے ملیٹنسی کی. انہوں نے اپنے لاہور جیسے شہر کے اندر انہوں نے اپنی عدالتیں لگا رکھی ہیں جو لوگوں کو سمن کر کے بلاتے ہیں اور باقاعدہ ان کے بیانات ریکارڈ کر کے پھر فیصلے سنائے جاتے ہیں. تو وہاں پر رٹ آف دا کورٹ نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ جناب 100 موٹو ہوا ہے جو اب تک چل رہا ہے، جسٹس افتخار محمد چودھری نے کیا تھا اور سندھ حکومت کے ایگزیکٹو پاورز کو بھی وہ کرٹیل بھی کر لیتے ہیں اور وہ کبھی اس کے حدود میں جا کر فیصلے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں اور اس 100 موٹو ایکشن کے ذریعے ہوتے ہیں. اور صوبائی حکومت سے کہا جاتا ہے کہ اس آئی جی کو ہٹا دو اور فلاں آئی جی کو لے آؤ اور فلاں جو ہے اس کی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے اور ڈی جی رینجرز کو ہٹا دیا جائے. تو یہ جو ہے اس طرح کا 100 موٹو وہ پنجاب میں بھی لیا جائے نا، اس طرح کا 100 موٹو جو ہے بلوچستان میں بھی لیا جائے. لیکن میں تھوڑا سا اختلاف آپ سے کرنے کی جسارت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن جماعتیں جن کو آپ نے کہا کہ کہاں ہیں ہی نہیں، ان کی اپنے صوبے میں حکومت ہے، اپوزیشن جماعتوں نے ہی عمران خان صاحب نے ہی جوڈیشل کمیشن بنانے پر مجبور کیا گورنمنٹ کو، اپوزیشن جماعتوں نے ہی گورنمنٹ کو ٹی او آرز کے لیے میز پر بٹھانے پر قائل کر لیا. تو یہی اپوزیشن جماعتیں کیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے یہ سب نہیں کر سکتی تھیں؟ یہ پچھلے کئی مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی او آر نہیں بن پا رہے ہیں اور یہ حکومت نے پہلے نتائج حاصل کیے اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ من مانی کرتی ہے. وفاقی حکومت جو ہے ٹوٹل من مانی کرتی ہے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی ہے. بحران میں آتی ہے تو لگتا ہے چیخیں مارتی ہے جمہوریت کو خطرہ ہے. نواز شریف کے خلاف پاناما لیکس ہوئی، جمہوریت کو خطرہ ہے. نواز شریف صاحب کی اور ان کی کابینہ کی، ان کے دوستوں کی، ان کے عزیزوں کی کرپشن آئی ہے سامنے تو جمہوریت کو خطرہ ہے. نیب نے اگر کاروائی کرنی چاہی، خواہش ظاہر کی، نیت بھی نہیں کی، ابھی کوئی کاروائی شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو کہا جمہوریت کو خطرہ ہے. بلکہ نیب کو ایسی تڑیاں لگائی گئیں کہ نیب جو اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. یہ کسی طرح بڑھنے نہیں دیتے ہیں اداروں کو. انہوں نے اس طرح سے ہراساں کیا ہوا ہے، دیوار سے لگایا ہوا ہے اور اپوزیشن بھی کسی کام میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں یہی بات شاہد لطیف صاحب سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں. شاہد لطیف صاحب میری یہ گزارش ہے، میں آپ کی اس بات میں تشویش میں شامل ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو دہشت گردی کے ایشو پر کامن جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اپوزیشن کو آ کر حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور بیٹھے کہ اس نے نیشنل ایکشن پلان پر کیا عمل کیا، نیکٹا بنانا تھا اس کا کیا ہوا ہے اور باقی صوبوں کو کیوں رینجرز کے حوالے نہیں کرتے، صرف سندھ کے ایشو پر کیوں بیٹھے ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اپوزیشن کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، علی ظفر صاحب اور شاہد لطیف صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو بیانیہ تھا نذیر لغاری صاحب سے اسی سے جڑا کہ کیا اگر ہم یہ مطالبہ کریں گے یا اپوزیشن جماعتیں یہ مطالبہ کریں گے کہ ہاں جی نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیوں نہیں ہوا، تو کیا اس مطالبے سے بھی جمہوریت کو خطرہ ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ کوئٹہ اور اس کے اسباب اور محرکات کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آج. شاہد لطیف صاحب سوال وہی جو میں نے بریک سے پہلے کیا، جو بیانیہ تھا نذیر لغاری صاحب کا کہ اگر تحریک کی جائے یا آواز اٹھائی جائے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، یہ آواز بلند کرنے سے بھی جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہرگز نہیں. یہ تو جمہوریت کو خطرے کی جو آواز بلند ہوتی ہے ہم اس کی آڑ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. جب آپ کی کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے، آپ کی جو کارکردگی ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس پر تنقید کی جائے تو یکدم جمہوریت یاد آ جاتی ہے. کون سا جمہوری ملک ہے جہاں تنقید نہیں کی جاتی حکومت پر،
جہاں حکومت کے بارے میں تبصرے نہیں ہوتے، جہاں لوگ جب وہ احتجاج کی صورت میں باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ حکومت کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، وہاں تو کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوتا۔ پاناما لیکس کا معاملہ جب آیا تو آئس لینڈ کا جو وزیر اعظم تھا اس کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ وہ اس لیے کہ لوگ اس کے ارد گرد گھر کے جمع ہو گئے اور وہاں انہوں نے نعرے بازی کی اور استعفیٰ لینا اس کو دینا لیکن اگر پڑا۔ اس بات کو درست مان لیا جائے شاہ صاحب تو پھر کیا یہ بات درست نہیں کہ جہاں حکومت نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے غافل رہی مختلف نکات پر عمل درآمد کروانے میں، وہیں اس کو یقینی بنانے کے لیے اپوزیشن کا کردار بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی غافل رہے؟ یہ بات بھی درست ہے پھر؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ سیاست ہے، یہ مفاہمت ہے، مصالحت ہے، اور وہ کچھ لے اور کچھ دے کے معاملے میں کام چلتا ہے اور ذاتی مفادات کی بات ہے۔ میرا خیر ہے نذیر لغاری صاحب نے کہا تھا کہ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ اس سے بھری ہوئی ہے کہ جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کو دیکھا، اپنی خدمت آپ کرنے کے تحت انہوں نے حکومت چلائی اور ان کو اپنی ہی خدمت پیاری رہی، لوگوں کا خیال کہیں نہیں آیا، ورنہ کیا پاکستان کا آج 70 سال بعد یہ حالات ہوتے؟ کون سا ملک ہے دنیا میں جو وقت کے ساتھ ساتھ جس نے ترقی نہیں کی؟ ہاں ترقی کی شرح میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر پاکستان شاید ایک اتنا بدقسمت ملک ہے کہ ہم تو بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف جا رہے بیرسٹر علی ظفر اور آج صاحب حالات ہمارے یہ ہو گئے پھر ہیں۔ یہ کہنا درست ہوگا علی ظفر صاحب کہ حکومت جہاں پر مورد الزام اس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے وہیں اپوزیشن جماعتیں اور تمام سیاسی جماعتیں ملک بھر کی اس اندوناک واقعے کی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنی حکومت ہے؟ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں امپلیمنٹ کیا گیا یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے، اور جہاں تک جمہوریت کو خطرے کا تعلق ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت کو صرف خطرہ دو چیزوں سے ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مال اور ان کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ان کو روزگار نہیں دے سکتے تو تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت جمہوریت پھر اس ملک میں نہیں چل سکتی۔ لیکن یہی ایشو ہے، یہی ہمارا جو ہمیں پیراڈاکس ہے ہمارے لیے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جس کام کے لیے حکومتیں بنتی ہیں وہ کام ہوتے نہیں ہیں، جس کام کے لیے حکومتوں کو آئین کہتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے وہ کام حکومت اس طرف دھیان نہیں دیتی۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے اور یہ میرا خیال ہے ہمارا بھی اپنا قصور ہے، ہم ہی بار بار انہی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، وہی لوگ بار بار واپس آتے ہیں، پھر ہم چیختے رہتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہے۔ تو میرا خیال ہے ایک ہمیں بھی ایک قوم کو بھی جاگنا پڑے گا اور قوم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ آخری لمحات اس پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ بتائیے جاتے جاتے کیا کیا جائے؟ اب ایسا ذمہ داری تو حکومت پر عائد کر دیتے ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن کیا سب ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ ہم دیکھتے رہیں گے؟ کون ذمہ داری اٹھائے گا پھر؟ میں کہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہوتی ہے وہ جاگیرداروں کو سرو کرتی ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت سرمایہ داروں کو سرو کرتی ہے، اور جو کرپشن کی جمہوریت ہوتی ہے وہ کرپشن کو سرو کرتی ہے، اور جو عوامی جمہوریت ہوتی ہے وہ عوام کو سرو کرتی ہے۔ تو عوامی جمہوریت کے لیے تمام طاقتوں کو، ہمارے علی ظفر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں یہ، اور وکلا برادری کے نمائندے ہیں، یہ آگے بڑھیں اور عوامی جمہوریت کے لیے ہم جیسے چھوٹے موٹے آواز نکالنے والے بھی ان کی آواز میں آواز شامل کریں گے۔ ایک ایسی عوامی جمہوریت ہے جو کسی سیگمنٹ کے لیے نہ ہو، کسی بالادست کے لیے نہ ہو، کسی طاقتور کے لیے نہ ہو، عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے، بھوک سے مرنے والے کے لیے، اور جو افلاس زدہ ہے، جو بیمار ہے اور جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے بچے جو ہیں بے حال ہیں، ان کے لیے سوچنے والا کوئی آئے، وہ بیٹھ کر سوچے کہ اس ملک کے عوام کو ہم نے دینا کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میگا پروجیکٹس بنائیں اور کمیشن لیں اور باہر کمیشن وصول کریں اور اعلان کریں کہ ہم نے اس ملک سے 1 روپیہ بھی لے کر نہیں گئے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہ لطیف صاحب اور جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ سب تشریف لائے پروگرام میں، بہت شکریہ۔ کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ اب کسی عذر ناتاویل کی ضرورت ہے، میری دھرتی کو ابابیل کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔